اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکیں میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن آسان کر دیا نصیحت کے لیے، پاس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ منبع رشد و ہدایت ہے، لیکن اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، صدق اللہ العظیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین اندازے پر پیدا کیا۔ ناظرین، انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں شرف انسانیت پر بات کریں گے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد خان باقر خاکوانی صاحب۔
آپ سابق ڈین فیکلٹی آف آرٹس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہیں۔ ہم اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام صبح عظیم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بلا توقف سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، ہم اپنی عام روزمرہ زندگی میں خاص مقولہ یوز کرتے ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس اشرف المخلوقات سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ شرف انسانیت، جیسا کہ آپ نے پہلے اعلان فرمایا ہے کہ آج اس موضوع پہ اظہار خیال کرنا مطلوب ہے، اور یہ ایک زبان سے عام مقولہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات۔ اگر ہم اس لفظ پہ غور کریں تو یہ دعویٰ محض جو ہے وہ اسلام نے کیا ہے، کیونکہ جو غیر مذہبی کوششیں انسان کے مقام کے تعین کے حوالے سے تاریخ میں ملتی ہیں وہ کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ انسان حیوان کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ پہلے جو یہ بن مانس تھا، بندر تھا، بتدریج جو ہے ایوولوشن کے پروسیس سے اس پروسیس سے گزر کر جو ہے وہ انسانیت کے مرتبے تک آیا۔ غیر مذہبی کوششوں میں یہ بھی کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ ایک ایسی مخلوق ہے جس میں بہت ساری بےہودگیاں ہیں، بے ہنگم سی عادات و اطوار ہیں، اور اس کو بڑی محنت اور کوشش کے بعد جو ہے وہ جا کے تہذیب اور تمدن کی چیزیں جو ہیں وہ سمجھائی جا سکتی ہیں۔ یہ پیدائشی طور پر ناقص ہے، ادھورا ہے۔ یہ بھی موقف پیش کیا گیا کہ انسان ویسے تو ایک اچھی مخلوق ہے، لیکن یہ پیٹ اور جنس سے بعض کا مغلوب ہو کر یہ احمقانہ حرکتیں کرتا ہے۔ اب دوسرے اینگل پہ جب مذہبی بنیاد پہ غور کیا گیا تو اس میں بھی انسان کو عابد بھی بنا دیا گیا، انسان کو معبود بھی بنا دیا گیا۔ عیسائیت نے یہ دعویٰ کیا کہ انسان پیدائشی طور پہ گناہ گار ہے اور اس کو کفارے کے ذریعے پاک کرنے کا ایک عمل گزرا۔ یہودیوں نے یہ موقف پیش کیا کہ انسان جو ہے سوائے یہودیوں کے باقی سارے جو ہیں وہ انسان گناہ گار ہیں، جہنمی ہیں، اور راست بازی اور جنت جو ہے صرف یہودیوں کا حق ہے۔ ہندو مذہب نے انسان کو ذاتوں میں بانٹ دیا، برہمن، کھشتری، ویش اور شودر، اور مذہب کی ہی بنیاد پہ انسان کو انسانوں کی بجائے انسانوں کی بھی پوجا پہ مجبور کیا گیا، حیوانوں کی، جانوروں کی، سورج، چاند، ستاروں، تمام نظائر فطرت۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کا طرز امتیاز ہے کہ اس نے آ کے یہ اعلان کیا کہ نہیں، یہ کائنات جو ہے یہ انسان کے خدمت کے لیے ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ انسان یہ کائنات کی ہر شے ہم نے تیرے لیے پیدا کی ہے، یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اور یہ دعویٰ اسلام کا ہے کہ حضرت انسان جو ہے لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یہ اسلام نے اعلان کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی بزرگی عطا کی۔ یہ اسلام نے آ کے دعویٰ کیا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت و نیابت کا تاج عطا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ مسجود ملائک یہ حضرت انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، یعنی اس کے اندر اپنی صفات پیدا کی، جس کا حضرت اقبال نے بھی ذکر کیا کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جباروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو گویا کہ اشرف المخلوقات ہونا جو ہے کہ ساری مخلوق سے سب سے بہتر ہے، یہ اسلام کا دعویٰ ہے، یہ قرآن پاک کا اعلان ہے، اور پوری سورۃ الناس جو ہے اللہ کریم نے انسان کے لیے نازل کی، اور یہ بھی فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم یہ کہیں
کہ حضرت انسان کو جو اعلیٰ اور بلند رتبہ جو ہے وہ ساری کائنات میں عبادت خدا بزرگ تھی کچھ قصہ مختصر، تو انسان جو ہے خدا کے بعد سب سے اعلیٰ مخلوق ہونے کا اللہ تعالیٰ نے جس کو شرف عطا کیا ہے وہ حضرت انسان ہیں۔ اور پھر فضیلت کا بھی ایک فطری معیار دیا، یہ نہیں کہ ذات کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، خاندان کی یا دولت کی وجہ سے۔ فرمایا کہ دیکھو بھئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور گروہ بنائے ہیں صرف تعارف کے لیے، اور تم میں سب سے زیادہ عزت کے لائق وہی ہے اللہ کی نظر میں جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ فرشتہ لقب دینے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے ابن آدم کو عزت سے نوازا۔ خاکوانی صاحب، قرآن کریم میں انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے گئے؟ بالکل، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اور ٹی وی کے منتظمین کا، اور عمران خان صاحب آپ کا بھی، آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ آج میں اس موضوع پر اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بلکہ تمام سامعین کرام کے سامنے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جیسے ابھی عظیم فاروقی صاحب نے کہا ہے کہ دنیا میں اللہ اپنے بعد سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو مخدوم کائنات کہا ہے، سارے کائنات کا مخدوم ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سورہ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین آسمان کی ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ اب سورج ہماری خدمت کے لیے، چاند ہماری خدمت کے لیے، زمین ہماری خدمت کے لیے، پانی ہماری خدمت، گویا کہ انسان کو اسلام نے مخدوم کائنات کا لقب دیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کے لیے، حتیٰ کہ آسمانوں پہ جنت اور جہنم بھی اسی کے لیے، ہر چیز اسی کے لیے ہے۔ تو پہلا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑا مقام بنی نوع انسان کو دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس سے بڑا مقام یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح کو اس کے اندر پھونک دیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ بستا ہے۔ اس لیے بابا بھلے شاہ نے کہا نا کہ وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو۔ دل میں تو اللہ تعالیٰ بستے ہیں، دل کو نہ توڑیں کسی طریقے سے۔ حضرت بابا بھلے شاہ اور سارے ہمارے صوفیاء کرام کا قول یہی ہے کہ دل کسی کا نہ توڑو۔ دل بدستاور کہ حج اکبر است، بہزار کعبہ یک دل بہتر است، آدھ ہزار کعبہ یک دل بہتر است، کہ دل میں اللہ تعالیٰ بستے ہیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے اپنا مقام دل بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو آسن تقویم کا لقب دیا، جیسے ابھی آپ نے سورہ 3 میں پڑھا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آسن تقویم ہماری صورت سب سے بہتر ہے۔ جتنے بھی فرشتے ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان تمام سے انسان کی صورت ایسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ اس کو اس طریقے سے باروب اور اس کے اندر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا جلال رکھا اور جمال رکھا کہ تمام چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو یہ شرف بخشا کہ بنی نوع انسان سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ کسی اور قوموں میں کوئی رسول نہیں بھیجے، جانوروں میں کوئی رسول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جانور کتنی تعداد میں، پرندوں میں کوئی رسول نہیں ہے، جنات میں کوئی رسول نہیں، انسانوں میں رسول۔ اور اس سے بڑھ کر پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ باعث کان و یکون، یعنی کائنات کے باعث تھے کہ لولا کا ما خلقت السماوات پر، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں میں سے اٹھایا۔ چاہتے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین نزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر دنیا میں فرشتے ہوتے ہم وہاں فرشتے رسول بھیجتے۔ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف بخشا، اور پھر اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا، کسی اور مخلوق کو شرف نہیں حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ اتر کر ایک بندے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے اس کلیم اللہ ان کا لقب ہے. اور یہاں یہ ساری چیزیں جو انسان کو دی گئی ہیں، یہ اس کا جو شرف ہے، شرف انسانی سے مراد ہے. ہم کہتے ہیں کہ انسان ساری مخلوقات سے افضل ہے. آگے بھی انشاءاللہ باتیں چلیں گی. ہمارے فاروقی صاحب نے، عظیم فاروقی صاحب نے بڑے بہترین انداز واضح کیا کہ صرف اسلام انسان کو یہ شرف دیتا ہے. اسلام سے ہٹ کر کوئی مذہب، کوئی مسئلہ، کوئی دور حاضر کی سائنس کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر فاسفورس ہے وہ اتنے روپے کا ہے، لوہا ہے وہ اتنے روپے کا ہے، اس کے ہڈیاں ہیں وہ اتنے روپے کی ہیں. گویا کہ سارے انسان جو ہے وہ 20,000 روپے کا ایک ہے بس، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسلام نے انسان کی اتنا مقام دیا ایک انسان کو کہ ہمیں کہیں نہیں ملتا. یعنی میں اب چیلنج کر کے کہتا ہوں، کمیونسٹوں کو کہتا ہوں، سوشلسٹوں کو کہتا ہوں، دہریوں کو کہتا ہوں کہ انسان کو جو مقام دیا ہے کہ ایک انسان کے قتل کو پوری دنیا، پوری بری نوع انسان قتل، من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. اب دیکھیں ایک انسان کے قتل کو، حضرت عمر رضی اللہ دور میں یہ واقعہ ہوا کہ یمن کے اندر 10-12 آدمی مل کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. اب نے فرمایا اگر یہ سارا یمن مل کے اسے قتل، میں سارے یمن کو قتل کر دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان قتل بڑے انسان قتل. انسانیت کا. اور پھر اس کے بعد آگے چلیں کہ آپ دیکھیں کہ یعنی یہ آپ نے قرآن اور حدیث کی روح سے بات کیا نا، میں اسی قرآن کے محدود ہوں، ٹھیک، ورنہ میں ان تمام کے ان کو جو آج کل اپنے آپ کو بڑا انسانیت کا دعوے دار کہتے ہیں اور بڑا انسان، میں ان کے سارے اس سے آگے اس پہ بھی بات کرتے ہیں خاکوانی صاحب انشاءاللہ. ناظرین یہاں پہ وقت پہ ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. فاروقی صاحب، انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے حوالے سے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیں، جس کا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کی اتنی ہی زیادہ لائبلٹیز، رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ سید القوم خادمہم، کہ قوم کا جو سردار ہے وہ ان کا خادم ہے، یعنی وہ ہر انسان کو جواب دہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جواب دہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، بھائی تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، اور جس درجے میں اس کو کوئی قدرت اختیار حاصل ہے اسی قدر اس کو جواب دہ بھی ہونا پڑے گا. تو اگر صرف ماں باپ کی حیثیت ہے تو اولاد کی حد تک، ہسبینڈ ہے تو بیوی کی حد تک، اگر وہ امام ہے تو مقتدیوں تک، اگر شیخ طریقت ہے تو مریدوں تک، اگر حاکم وقت ہے تو پھر جو ہے وہ ساری رعایا کا وہ جواب دہ ہے. جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے کسی جانور کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کے لیے جواب دہ ہے. تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کہ جس طرح جسم میں قلب کی حیثیت ہوتی ہے، اسی طرح پورے معاشرے کے اندر، پوری ریاست کے اندر وقت کی بادشاہ کی حیثیت ہوتی ہے. وہ ایک قلب کی حیثیت رکھتا ہے. اگر وہ ٹھیک ہے، جیسا قلب ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے وہ قلب خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہے. اسی طرح جو حاکم وقت ہے اگر وہ گڑبڑ کر جائے تو سارا معاشرہ جو ہے وہ جہنم قدہ بن جاتا ہے. اگر حاکم وقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سیدنا صدیق اکبر ہوں، سیدنا فاروق اعظم ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، سیدنا مولا علی شیر خدا ہوں، عمر بن عبدالعزیز ہو، تو ساری ریاست. تو جب انسان کو ہم نے کہا یہ اشرف مخلوقات ہے، تو جس وقت یہ اپنے اصل منصب کو پہچانے گا تو ساری مخلوق اس کے ماتحت. اللہ نے خود اعلان کیا کہ الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، کہ میں نے رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو، سارے ستاروں کو اپنے حکم سے اے انسان تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، اور ہر شے جو ہے وہ تیری خدمت میں لگا دی. جس طرح قبلہ ڈاکٹر باقر خاکوانی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا. تو اس بنا پر اس کی لائبلٹیز بھی بہت زیادہ ہے. جب فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ تو زمین پہ کیا بنائے گا، وہ تو بڑے فساد کرے گا، وہ تو جھگڑے کرے گا، وہ تو خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
تو ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، ذکر عبادت بھی کرتے ہیں، تیرے لیے وظیفہ بندگی بھی بجا لاتے ہیں، تو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو یہ بات جو ہے انہوں نے اس لیے کہی کہ جب تو خلافت نیابت کا تاج اس کے سر پہ رکھ رہا ہے تو کیا یہ اتنے بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یہ خشیت الہی سے جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور یہ بار خلافت کی ذمہ داری حضرت انسان نے اٹھا لی، اور یہ بہت ہی جلد باز بھی ہے. تو اس اعتبار سے دیکھو اگر انسان جو ہے وہ عدل کے راستے پہ قائم ہے تو آپ یقین کریں کہ ساری کائنات عدل کے اوپر چل رہی ہے. اور اگر انسان جو ہے وہ معصیت کے راستے پہ چلے گا تو نہ کوئی انسان محفوظ ہے، نہ کسی جانور کی عزت محفوظ ہے، نہ زمین کی ایک چھوٹا سا وہ کہتے ہیں نا تخریب کاری کرنی ہو تو ایک 10 سال کا بچہ بھی ماچس کے ایک دیا سلائی کے ساتھ پوری بس کو ساڑ سکتا ہے. تعمیر کرنی ہو تو سینکڑوں لوگ ہزاروں ٹیکنالوجیز لے کے بڑی محنت سے وہ ایک ڈائیو بس تیار کرتے ہیں اور ساڑنے کے لیے. تو اس طرح حضرت انسان جو ہے جب اشرف المخلوقات ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی اسی درجے کی ہیں. سب سے پہلے وہ اپنی حیثیت کو پہچانے کہ میں کائنات کا پیراگون اینیملز ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے سپر بنایا ہے تو میں اس بڑے ہونے کا حق بھی ادا کروں. اس لیے فرمایا کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، تم پہاڑ نہیں لوگے، آسمان سے اونچے نہیں ہو جو، تمہارا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. سورہ فرقان میں اللہ نے وہ 13 اس کی صفتیں بیان کی. یقین محکم، عمل پہ ہے، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، نگہ بلند سخن دن نواز جہاں پرسوس، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو انسان اگر اپنی حیثیت کو پہچانے اور اس کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو پہچانے، وہ خالق بننے کی کوشش نہ کرے. فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ابھی سب سے بڑا رب ہوں، تو وہ بندہ بن کے رہے. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ حضرت انسان میں نے ہر شے تیرے لیے مسخر کی ہے لیکن تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ناظرین، شرف انسانیت یہ ہے کہ انسان دوستی دشمنی، امیری غریبی اور اپنے پرائے کا انداز بھول کر انسان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم روا نہ رکھے. ایک دفعہ ایک نجرانی عیسائی وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائش کا انتظام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا. ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا اور ان کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی اجازت میں مرحمت فرمائی. ناظرین، ہم اپنے آج کے مسلمان میں اس رویے کا فقدان پاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب آتے ہیں. خاکوانی صاحب، کیا وجہ ہے کہ انسان بحیثیت اشرف المخلوقات پستی کا شکار کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی عمران خان صاحب کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عقائد کمزور ہیں. ہم نے جیسے ابھی عظیم فاروقی صاحب نے فرمایا کہ عقیدہ ہمارا یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں عقیدہ توحید. عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. اب آپ دیکھیں ہندو مت میں چلے جائیں، ہندو مت کہیں پتھر ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں، کہیں درخت ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں، کہیں پہ کوئی چشمہ بہ رہا ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں. یعنی انسان اپنے آپ کو خود گراتا چلا جاتا ہے. یہ ہم سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ایک مقام ہے، تو لہذا یہ تمام چیزیں تو ہماری خدمت کے لیے پیدا، ہم ان کی کوئی عبادت کریں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے عقائد درست ہونے چاہیے اور ہم کسی چیز کے آگے نہ جھکیں سوائے اللہ تعالیٰ کے آگے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. تو اب جب ہم اللہ کے حاضر نہیں جھکیں پھر ہمیں اپنا احساس ادراک ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آج کل جو ہم اس سے گرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے 2 نعرے بڑے زبردست لگائے تھے. ایک بنی نوع انسان کا اور اس کے بعد تمام انسانوں سے محبت کا. کسی انسان کو آپ جو ہے
ذلیل و خوار ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر جانور کو بھی ذبح کرنا ہے تو احسان کرو اختیار کرو اور چھری کو تیز کرو تاکہ اس بیچارے کو تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک، آج جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنی فکر ہے کہ ہم بڑے ہیں، جیسے ابھی عظیم فاروقی صاحب نے فرمایا، اب جو تھا فرعون نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلیٰ، ٹھیک، فرعون کے دعوے کو تو چھوڑ دیں، آج دور حاضر میں ابھی دیکھو 9/11 کے بعد امریکہ والے کیا کہتے تھے، ٹی وی پہ آ کے کہتے تھے کہ اگر ایک امریکی قتل ہو تو اس کے مقابلے میں 100 مسلمانوں کو مار دو، دوسرا کہتا تمہارا دماغ خراب ہے، 200 کو 30,000 تک جاتے تھے۔ اب یہ انسان کی قدر تو نہیں ہے نا، انسان سے محبت ہو، کہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ شرف انسانیت یہ ہے کہ تمام انسانوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اچھا، اسلام نے اس کا نعرہ لگایا، آپ دیکھیں ہٹلر نے ہولوکاسٹ میں لاکھوں یہودیوں کو مار دیا، ہم اس کے مخالف ہیں کیونکہ ہم تو ایک انسان قدر نہیں برداشت کر سکتے۔ لہذا پہلا عقیدہ، دوسرا یہ ہے کہ ہم انسان سے محبت کا جب تک طریقہ کار اختیار نہیں کریں گے ہم اپنے شرف کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیں تیسری بات یہ ہے کہ مساوات انسانی، رسول نے فرمایا کہ الناس سواسیۃ کا اسنان المشت، کہ کنگھی کے دندانوں کی مانند تمام انسان برابر ہیں۔ میں نے کہا نا کہ آپ نے انسانوں کا نعرہ لگایا، مسلمانوں کا نعرہ نہیں لگایا، اس لیے آپ قرآن مجید کی پہلے آیت اٹھائیں الحمدللہ رب العالمین، رب المسلمین نہیں ہے، رب المومنین نہیں ہے، ٹھیک، رب الناس، آپ نے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ مساوات انسانی جب تک نہیں ہوگی شرف انسانیت برقرار نہیں ہوگا، کہ تمام انسانوں کو یکساں ترقی کے مواقع، معاشی سہولیات یکساں ہر کسی کو میسر ہوں، معاشرتی حقوق تمام کے برابر ہوں، یہ نہیں کہ کسی کا خون پتلا ہے کسی کا خون گاڑھا ہے، نہیں۔ اب دیکھیں فاروقی صاحب بیٹھے ان سے پوچھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہوتے تھے وہ مٹی پہ بیٹھ کے اور حکمرانی کرتے تھے، یہی لوگ تھے جنہوں نے انسانیت، شرف انسانیت کا درس دیا۔ یہاں میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ 1948 میں جب انڈیا میں کانگریس کی گورنمنٹ بنی تو مہاتما گاندھی نے وہاں تمام جتنے بھی صوبے تھے ان کے وزرائے اعلیٰ اور گورنروں کو بلایا، اور بلا کر انہوں نے کہا کہ میرے پاس تاریخ میں کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ جس میں ایسے حکمران ہوں جنہوں نے انسانوں خدمت کو، انسانوں کے اندر مساوات برقرار رکھی، سوائے مسلمانوں کے برزیگ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، کہ ان لوگوں کی 4 بر اعظم حکمرانی تھی، لیکن یہ مٹی پہ بیٹھتے تھے، مسجد میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے اور عام لوگوں کی طرح چلتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ شرف انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں، اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو دنیا پھر فساد کی آماج گاہ بن جائے گی، جیسے اللہ تعالیٰ کو فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے کمائی کی وجہ سے انہوں نے ان چیزوں کو نہیں اختیار کیا۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، برین و انسان محبت نہیں ہے، وطنیت ہے، جی میرا وطن، میری قوم، جیسے میں نے امریکہ کی مثال دی ہے، اس طرح آپ دیکھیں یورپ کے اندر آج تک خداوند یسوع مسیح کی اولاد میں سے غیر یورپی کوئی پوپ اعظم نہیں بنا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں قیامت تک نہیں بنے گا۔ لیکن مسلمانوں میں دیکھیں کہ ہر جگہ ہمارے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تھے، مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام دنیا کے لیے مقتدا ہیں۔ تو یہ چیزیں جب تک نہیں آئیں گی ہم شرف انسانیت کو برقرار نہیں رکھ سکتے، تو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بالکل ناظرین، انسان اچھا ہو تو فرشتے اس پہ رشک کرتے ہیں، اور جب یہ گندہ ہو جائے تو جانور بھی اس سے شرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی انسان ہیں جن کا خادم جبرائیل ہے، اور وہ بھی انسان ہیں جو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی وقت ہوا ہے ہدیہ نعت کا، آئیے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری، ویا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری، وے میں مکدی مکاواں، وے میں مکدی مکاواں، تو جتیوں
میں ہاری ویا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری تو لج پال ہے لاج میڈی نبامی تو لج پال ہے لاج میڈی نبامی میڈی جندڑی گلت تیڑے ہی نامی وے تو چنگیا تو چنگا وے تو چنگیا تو چنگا میں جگ تو نکاری ویا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری حکیماں طبیباں دے وسدی اے گل نہیں حکیماں طبیباں دے وسدی یہ گل نہیں میرے درداں دا ہور کوئی بھی حل نہیں وکھا دے وکھا دے وکھا دے وکھا دے تو صورت پیاری ویا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری وے میں مکدی مکاواں تو جتیوں میں ہاری ویا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری ناشاد سوچا رنگ ہویا پیلا ناشاد سوچا رنگ ہویا پیلا ولن دی ولن کر کوئی لا وسیلہ وے میں گر تو ادھوری تھی دیساں بہاری ویا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری وے میں مکدی مکاواں وے میں مکدی مکاواں تو جتیوں میں ہاری ویا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فاروقی صاحب، انسان اشرف المخلوقات ہیں، ایک عام آدمی اس منصب جلیلہ کے ادراک کو ذہن میں رکھتے ہوئے منفی اثرات سے کیسے بچ سکتا ہے؟ جس طرح ڈاکٹر محمد باقر خاقوانی صاحب نے سارے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے۔ دیکھو، یہ دعویٰ اسلام کا ہے، یہ اعلان قرآن کا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن نے حضرت انسان کو مخاطب کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ قرآن نے اعلان کیا، اور حضور علیہ السلام کو رحمت للمومنین نہیں، رحمت للعالمین اللہ نے بنایا۔ جس طرح اس کی شان ہے کہ الحمدللہ رب العالمین و رب العالمین، آپ رحمت للعالمین ہیں اور رؤوف الرحیم ہیں اور خلق عظیم کے وارث ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں قرآن کے قریب ہونا پڑے گا، اور افسوس ہے اس بات کا کہ ہم جو اہل اسلام، اہل ایمان کہلاتے ہیں، واضح قرآن کی آیات اور احادیث ہونے کے باوجود بھی ہم بعض کا بالکل بھولے بھالے ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الخلق و عیال اللہ۔ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک ڈیفینیشن بیان کی، فرمایا کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس سے ہر انسان کی جان، مال اور عزت جو امن میں رہے، سلامتی میں رہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے فرمایا کہ قرآن کا یہ اعلان ہے کہ ایک انسان کو جس نے ایک انسان کو زندگی دی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یہاں یہ بھی کہا کہ کسی نے ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل، اور ایک انسان کو زندگی دینا ساری انسانیت کو زندگی دینا ہے۔ تو یہ وصف پیدا کرنے کے لیے ہمیں انسانیت کے درجے کے قریب آنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے جو خول بنائے ہوئے ہیں، کسی نے کہا کہ میں کیونکہ سپر نیشن ہوں، میرا فلاں برادری سے تعلق ہے، میں بٹ صاحب ہوں، میں چیمہ صاحب ہوں، میں چٹھا صاحب ہوں، میں شاہ صاحب ہوں، تو حضرت اقبال نے کہا بھئی ٹھیک ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بھئی تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو ہمیں جو قرآن نے درس دیا، حضور نے درس دیا، دیکھو مکہ فتح ہو چکا ہے، اور بعض بد نصیبوں نے کہا جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ رہے ہیں، کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے سے بہتر کوئی نہیں ملا تھا کہ کائیں کائیں نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد، وہ کر رہا ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حالانکہ کیسرا لا کیسرا بعد ذالک، حالانکہ کسرا لا کسرا بعد ذالک، خبردار کیسر ہلاک ہو گیا، کوئی کیسر ہونے کا دعویٰ نہ کرے، کسرا ہلاک ہو گیا، کوئی کسرا ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ تم یہ کہتے ہو کہ میں نے حضرت بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے، جس کو تم ان گلیوں کے اندر گھسیٹتے تھے، اور جس کے اوپر اوباش گنڈے جو ہیں ان پہ پتھر پھینکتے تھے، کانٹوں کی چھڑی سے پیٹتے تھے، سینے پہ پتھر رکھتے، آج کیسے وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا؟ فرمایا سن لو، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اگر کوئی عزت و احترام چاہتے ہو تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ ذات میں نہیں، وہ برادری میں نہیں، وہ مال و دولت میں نہیں، اور ان چیزوں میں نہیں ہے۔ تم اگر نسلی تفاخر سے باز نہیں آؤ گے کہ میری بڑی برادری ہے، میرا بڑا خاندان ہے، تم اللہ کی نظر میں انہوں نے کالا کوا کا، حضور نے فرمایا تم گوبر کے کالے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہو اللہ کی نظر میں، اگر تم برادری کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا دوسروں کا گٹیا سمجھتے ہو، یہ کمی کمین ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، میں تو سپر نیشن ہوں۔ نو، اسلام نے مساوات کا پیغام دیا، حضرت انسان کی خدمت کا اور اس کی عزت کا پیغام دیا۔ سرکار نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے، اور اخلاق کا مطلب ہے وہ انسانوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ناظرین، منفی اثرات سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم شیطان کی راہوں سے دور اور اخلاق الہی کے قریب آ جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی زندگیوں کو اخلاق الہی سے آراستہ و پیراستہ کرو۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، ابھی وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا یہ آخری سوال اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہے۔ جناب، ہم آج کی نوجوان نسل کو یہ کیسے احساس دلا سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہترین مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بھلائی کے در پہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اور یہ پیغام نوجوان نسل کو سکھانے کے لیے ہمارے پاس ایک آئیڈیل شخصیت جو ہے وہ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال، جو جدید اور قدیم مشرقی مغربی تمام علوم جو ہیں ان کے وہ جامعہ ہیں، وہ حکیم الامت بھی ہیں، وہ شاعر مشرق بھی ہیں، وہ نقاد مغرب بھی ہیں، وہ بار اطلاع بھی ہیں، اور وہ شناس حقیقت آگاہ بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان،
اور ان نوجوانوں کو انہوں نے بار بار مخاطب کر کے کہا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اور یہ بھی کہا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ تو حضرت اقبال جو ہے انہوں نے جس طریقے سے نوجوان نسل کو ڈریس کیا اور گائیڈ کیا، اور جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایسی تحریک اور ایسی روح بیدار کر دی، اور کعبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور ماں ایک جو جدید علوم کے نعرہ لگانے والوں کو بھی انہوں نے تھوڑا سا لتاڑا کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی جاگیر بھی املاک بھی فتنہ، اور نہ حق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات مذہب کے پلیٹ فارم سے بھی نوجوانوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، سیاست کے پلیٹ فارم سے بھی نوجوانوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان کو بھوک کا اور روزگار کا جھانسا دے کر وہاں بھی ان کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ تو ان کو کہا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ یہ پیغام دیا جب آپ نے صاحبزادے نے کہا کہ میرے لیے کوئی پونوگرام لائیں، میں سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریقہ میری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ ہم نوجوانوں میں یہ احساس بیدار کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا ایک طریقہ کہ ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزہ کر کے۔ کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فراغ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو حضرت اقبال نے کہا کہ میں بھی نوجوان تھا، میرے بھی جذبات تھے، میں بھی یورپ میں گیا، میں بھی میموں کے ساتھ ملا، میں نے بھی ساری دنیا کی سیریں کی، لیکن کیونکہ میری آنکھوں میں سرکار دو جہاں کے مدینے کی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے نجف اشرف کی مٹی تھی، اس لیے میں متاثر نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو غیروں کو بھی جو ڈر لگتا ہے مسلمان نوجوانوں سے، تو اس کا یہی سبب ہے کہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو اعجاز و یمن سے نکال دو۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے سینوں میں، ہم نوجوانوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کریں، حضور کو ایک آئیڈیل شخصیت کے طور پہ پیدا کریں، اور ان کو سیرت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ پھر نتیجہ یہ ہوگا اللہ اکبر، دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گار آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خاکوانی صاحب، آپ آج کے نوجوان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے عظیم فاروقی صاحب نے بڑی قیمتی باتیں کر دیں، اور حقیقت یہی ہے، اور تمام میری باتوں کو بھی نچوڑ یہی ہے کہ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنی صحبت ایسے لوگوں سے رکھیں جو دیندار ہیں۔ دیندار سے مراد یہ نہیں کہ مولوی یا ملنگ نہیں، بلکہ جو دور حاضر کے دین کو سمجھتے ہوئے اور ان کے تقاضوں کے مطابق دین کو ایک غالب قوت بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رکھیں، تو پھر ان کا بھی منزل کا تعین ہوگا۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ موسیٰ تھے صرف، حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد بنے اور انہوں نے تربیت کی تو کلیم اللہ بن کے، ٹھیک۔ تو لہٰذا ایک تو نوجوان یہ ان کا اپنا وتیرہ اختیار کریں، دوسرا یہ ہے کہ ہم بھی جیسے فاروقی صاحب ہیں، میں ہوں، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کی یہ صفت ابھاریں، اور جیسے ابھی بڑی اچھے اشعار سارے فاروقی صاحب نے کہے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے ان کی خودی کو بیدار کریں کہ تمہاری اصل منزل یہی ہے، ادھر نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہم گورنمنٹ پہ بھی ایک پریشر ڈالیں کہ گورنمنٹ جو ہے شروع سے نصاب کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو
ایک صحیح اعلیٰ نسل کا انسان بنانے، کیونکہ ہمارے نزدیک بہترین مسلمان ہو جو بہترین انسان ہے، جیسا بھی فاروق صاحب نے کہا، میں نے بھی یہ باتیں سامنے رکھی، تو انہیں اعلیٰ نسل کا انسان بنانے کے لیے ایسے ایسے اسباق ہوں، ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوں، ایسے ایسے سٹوریز ہوں، ایسے ایسے لطیفے ہوں کہ جن کے اندر خود بڑھتے چلے جائیں۔ لہذا اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں اچھا، پھر اس کے بعد ماں باپ بھی اس طرف توجہ دیں۔ آج گھر کے اندر اولاد کو موبائل دے دیا جاتا ہے اور پھر نہیں دیکھا جاتا کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے، ٹھیک۔ لہذا اس میں حکومت کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی اپنی ذمہ داری ہے، معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہم جو اہل علم لوگ بیٹھے ہم کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم تمام مل کر جب نوجوانوں کو صحیح طریقے سے ان کی منزل سے آشنا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو صحیح مسلمان اور صحیح انسان بنائیں، تو پھر یہ خود بخود وہ اپنی شرف انسانیت کو سمجھے گا، اور سمجھے گا کہ میرا اب جیسے مقام کیا ہے، اور اس کے مطابق مجھے کیا فرائض اور کیا ہمیں ڈیوٹی سر انجام دینی چاہیے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بے شک انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور ساتھ ہی اسے اس کی تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک ہم نے ان جن و انسا کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو مقام ابدیت سے آشنا کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں آپ آج کے منتخب شدہ کلام سے محظوظ ہوں، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ من اٹکیا بے پرواہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، اس دین دنی دے شاہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، اس دین دنی دے شاہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، ندیوں پار رانجھن دا ٹھانا، ندیوں پار رانجھن دا ٹھانا، کیتے کول ضرور جانا، ندیوں پار رانجھن دا ٹھانا، کیتے کول ضرور جانا، منتاں کرام اللہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، اس دین دنی دے شاہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، قاضی ملاں متی دیندے، قاضی ملاں متی دیندے، کھرے سیانے راہ دسیندے، قاضی ملاں متی دیندے، کھرے سیانے راہ دسیندے، عشق کی لگے راہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، عشق کی لگے راہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، اس دین دنی دے شاہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، کہے حسین
फकीर ने माना, कहे हुसैन फकीर ने माना। सच्चे साहिब नू मैं जाना, कहे हुसैन फकीर ने माना। सच्चे साहिब नू मैं जाना, ओढ़क कमला दे नाल मन अटके आ बेपरवाह दे नाल। उस दीन दुनी दे शाह दे नाल मन अटके आ बेपरवाह दे नाल। मन अटके आ बेपरवाह दे नाल। मन अटके आ बेपरवाह दे नाल। उस दीन दुनी दे शाह दे नाल मन अटके आ बेपरवाह दे नाल।